بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة. اس دین کا آغاز ہوا، اس امت کا آغاز ہوا نبوت اور رحمت. حضور رحمت للعالمین کے شفقت، محبت، پیار. اس کے بعد فرمایا اس کے بعد دوسرا دور جو آئے گا، نبوت کے بعد جو آیا یا آئے گا، وہ خلافت و رحمت ہے. خلافت ہوگی اور وہی شفقت، محبت، رحمت اور پیار، بھائی چارے کا ماحول ہوگا. اس کے بعد فرمایا ثم ملک و رحمت. تیسرا دور ہوگا جس میں بادشاہی ہوگی، مگر اس دور میں بھی رحمت ہوگی، نرمی ہوگی، محبت ہوگی، بھائی چارہ ہوگا. ثم امارت و رحمت. پھر بادشاہی کے بجائے امارت کا دور آئے گا، مگر اس کے ساتھ بھی رحمت ہوگی. عجیب و غریب بات ہے، حضور نے قیامت تک امت جن مراحل سے گزرے گی، ان مراحل کے بارے میں امت کو آگاہی دیتے ہوئے یہ مرحلے گنائے: نبوت و رحمت، خلافت و رحمت، ملک و رحمت، امامت و رحمت. اس کے بعد لوگ حکومت پر قبضہ کر لیں گے اور گدھوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑیں گے، ایک دوسرے کو کاٹیں گے. اس حدیث کی جو روایت ہے وہ سب سے صحیح یہ ہے. اس حدیث کو لوگ بیان نہیں کرتے اور ایسا ثابت کرتے ہیں جیسے خلافت العاشرہ کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت قائم، ملک عدول، ملک عام. تفصیلی گفتگو کا وقت نہیں ہے اور حضرات کی ہیں 100% غلط ہے یہ روایت. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں. اور آپ ابھی مولانا یحییٰ نعمانی کا خطاب سنیں گے، ان کی کتاب بھی خدا کرے کہ آپ پڑھیں. سیدنا معاویہ کی سیرت و تاریخ پر، ان کی شخصیت پر میری نظر سے کم عربی، اردو اور فارسی میں ایسی کوئی کتاب ابھی تک نظر سے نہیں گزری. بہت قابل مبارکباد ہیں اس کے جوابوں پر مصنف مولانا یحییٰ نعمانی کی کتاب بھی سنی اور وہ کتاب بھی یہاں پر غالباً موجود ہے. بہت بہترین محدثانہ کلام کیا انہوں نے اس بات پر. اور اس سے پہلے میں ایک بہت بڑے مکی مراکشی عالم تھے، اس موضوع پر مسجد نبوی میں 10 ہفتوں سے چکا. حضرت معاویہ کی طرف اشارہ، منفی اشارہ، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کسی حدیث میں نہیں. تعریفیں ہیں، دعائیں ہیں، محبتیں ہیں، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، چاچا میں الفاظ استعمال کروں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے. ابن تیمیہ بہت محتاط شخص ہیں، کسی رائے کی آسانی سے تائید کرتے ابن تیمیہ، یہ کوئی سچی بات نہیں ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ خلافت معاویہ امت کے بادشاہوں میں، حضرت معاویہ امت کے بادشاہوں میں سب سے بہتر بادشاہ ہے. خلافت کے مقابلے میں ملوکیت کو قرار دیا گیا ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، اللہ ہی ان کو معاف کرے. آمین کہہ دیجیے، اتنا غصہ نہ ہوئیے کہ آمین کہیں، یہ ٹھیک نہیں. ایسا ثابت کیا ہے کہ ملوکیت اور بادشاہی کے نظام میں گاڑی ہے. حضرت سلیمان کون تھے؟ بالکل جواب نہیں. بادشاہ تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت داؤد کون تھے؟ بادشاہ. حضرت طالوت کون تھے؟ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. ہر بادشاہت بری نہیں ہوتی،
بادشاہ اگر انصاف کے ساتھ حکومت کرے تو ہماری جمہوریت سے تو کروڑوں درجے بہتر ہے. کیا جمہوریت ہے ماشاء اللہ، کیا جمہوریت ہے. ان پڑھ لوگ حکومت کریں. اور آخری دور کے بادشاہوں میں ہمارے اپنی زندگی میں ملک فیصل گزرے. میں نے اپنی آنکھوں سے ملک فیصل کو کئی بار قریب سے دیکھا. کیسی نماز پڑھتے تھے وہ، کیسی تواضع تھی اور کیسی سادگی تھی. ایک بار وہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے تھے حسن اتفاق سے، میں بھی مکے میں تھا کیونکہ ہمارے رہبری صاحب آئے ہوئے تھے اور حضرت مولانا محسن علی ندوی آئے ہوئے تھے رابطے عالمیہ اسلامی کے اجلاس میں. تو مقام ابراہیم ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے طواف میں جگہ بہت تنگ ہوتی تھی. اس وقت کا مطاف آج کے مطاف کے مقابلے میں چوتھائی تھا. بہت بھیڑ ہوتی تھی. علماء کے فتوے کے بعد حکومت سعودیہ نے طے کیا کہ اس کمرے کو توڑ کر اس کے اندر سے مقام ابراہیم کو نکال کر وہ جو بلوری شیشے میں آج کل رکھا ہوا ہے اس میں رکھا جائے. اور طے یہ ہوا کہ رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں پورے عالم اسلام کے جو علماء آئے ہوئے ہیں ان کی موجودگی میں ایک چادر میں مقام ابراہیم کو رکھ کر سارے علماء اس چادر کو اٹھا کر لے جائیں اور ملک فیصل اس مقام ابراہیم کو اٹھا کر اس جگہ پر نصب کر دیں. ملک فیصل جب آئے تو انہوں نے پہلے طواف شروع کیا. ظاہر ہے مسجد حرام میں جانے کے بعد فوراً طواف کرنا مصنون ہے، تو انہوں نے طواف شروع کیا. طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک خوبصورت شاندار موٹی سی جانماز بچھا دی گئی تھی تاکہ شاہ فیصل طواف سے فارغ ہو کر اس جانماز پر 2 رکعت نماز پڑھے. اللہ کو کچھ دکھانا تھا. ملک فیصل کا طواف ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. یہ دیہاتی بدو آرابی سیاہ فام اللہ جانے کہاں سے آیا اور بڑی شان کے ساتھ ملک فیصل کے لیے بچھی ہوئی جانماز پر اس نے نیت باندھی. ابھی اس کی پہلی رکعت ہوگی کہ شاہ فیصل کا طواف مکمل ہو گیا. ایک لمحے کے لیے بھی فیصل نے کچھ محسوس نہیں کیا. وہ تازہ مطاف کی زمین پر بغیر جانماز کے انہوں نے نماز کی نیت باندھی. میں نے کئی وجہوں سے قریب سے ان کو دیکھا. اس وقت میں وہاں کا ابتدائی قائد تھا. بہت سارا مزاج ہے. بہت بادشاہ برا نہیں ہوتا. ملوکیت کو کچھ اس طرح پیش کیا گیا، جمہوریت کے کچھ ایسے ترانے گائے گئے کہ اس سے جو لوگ مرعوب ہوئے انہوں نے ملوکیت کو ایک گالی بنا دیا. میں اس پر مبارکباد دیتے ہوئے کہ یہاں کے حضرات علماء کرام نے کچھ ضرورت محسوس کی کہ سیدنا معاویہ کے بارے میں کچھ بہت ہی سچی باتیں، بازاری باتیں، اور اگر میں جاہلانہ کہوں تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا، بے ادبی کے ساتھ اس طرح کی کہی گئی کہ کچھ لوگوں میں شاید کنفیوژن پیدا ہو، شبہات پیدا ہو کہ کیا واقعی دال میں کچھ کالا ہے، کیا واقعی سیدنا معاویہ کا کردار آج کل کے سیاسی نیتاؤں کی طرح تھا. اس ضرورت کو محسوس کیا یہاں کے حضرات نے اور یہ اجلاس بلایا سیدنا معاویہ اور سیدنا حسن کی عظمت کو بیان کرنے کے.
گویا صحابہ کرام اور اہل بیت کی عظمت کو سمجھانے کے لیے. اور اس قسم کے جلسوں کی تقریروں کا لب و لہجہ خطیبانہ نہیں ہونا چاہیے، تعلیمی ہونا چاہیے. ہم اپنے عوام کو کچھ معلومات دیں، انفارمیٹو ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی ہم بہت زیادہ جذباتی قسم کی باتیں کریں اور مجمع لے کر کچھ نہ جا پائے. آپ سیدنا معاویہ کے سوانے پڑھیں، سیدنا حسن کے سوانے پڑھیں. بہت صحیح کہا تھا ابھی فاضل مقرر نے، سیدنا حسن نے تو خود حضرت معاویہ کو تسلیم کیا تھا، ان کے ہاتھ پر صلح کی تھی، ان کو مان لیا تھا آپ ہی مسلمانوں کے قائد ہیں. تو کیا سیدنا حسن بھی خدا رکھا تھا؟ ایک غلط آدمی کو امت پر مسلط کرنے کے جرم کے مرتکب. کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ سیدنا معاویہ کی صلاحیتیں، ان کی قائدانہ صلاحیت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی فوجی مہارت، ان کا حلم و بردباری، ان کا پوری دنیا کے بڑے حصے تک اسلام کے پرچم کو لہرا دینے کی جو سعادت ان کے حصے میں آئی، اس کا یہ تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرات اللہ کے واسطے مطالعے کی عادت کریں. ایک نے بھی انشاءاللہ نہیں کہا. کانپور کے لوگ بہت سمجھتا ہے، وہ کسی کے جان سے نہیں آتے. لیکن میں بھی جب تک آپ سے انشاءاللہ نہیں کہلواؤں گا اب میں مسلط ہو گیا، میں بھی نہیں اٹھوں گا، بالکل نہیں بولوں. یہ لوگ ہاتھ اٹھواتے ہیں، میں بھی اٹھواؤں تو اٹھاؤ بغیر کہیں. یہ عورتوں کی طرح شرمانا کیوں؟ اچھا کب سے مطالعہ کروں گی؟ انتقال کے بعد. دنیا بھر کو پڑھ رکھا ہے، اللہ کے بندوں پڑھ رہا ہے. اتنی مجھے شرم آتی ہے. یورپ اور امریکہ اور مغربی علاقوں کا سفر کرو تو ٹرین میں بیٹھو، فلائٹ میں بیٹھو، اسٹیشن پہ بیٹھو تو 99% لڑکے لڑکیاں وہ اپنے بیگ کے پرس سے کوئی کتاب نکالتے ہیں اور پڑھ رہے، اور وہ کتاب ناول نہیں ہوتی. آپ مت سمجھنا کہ وہ ناول ہو. کوئی سائنس کی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ قومی ترقی بلا وجہ نہیں کر رہی ہے، ہماری آپ کی بددعاؤں اور قروج نازلہ کے باوجود. اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے. مسلمانوں کا مزاج کیا ہے؟ میں 2-3 منٹ اور لے لوں. ہماری آپ کی خواہش یہ ہے کہ اگر کوئی کافر، کوئی نان مسلم، یہاں پولیس کے آفیسر بھی کھڑے ہیں، خدا کرے وہ بھی سن رہے ہوں، مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ کوئی نان مسلم اگر چائے میں شکر ڈالے تو وہ چائے کم وقت کڑوی ہو جانی چاہیے، اس لیے کہ وہ شکر ڈالنے والا مسلمان نہیں ہے. اور اگر کوئی مسلمان چائے میں کریلے اور نیم کا جوس ڈالے تو اس چائے کو بھی میٹھا ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی احمقانہ تمناؤں کے مطابق اس دنیا کے نظام کو نہیں چلائے گا. انصاف پر مبنی سائنٹیفک اصولوں کی بنیاد پر اس دنیا کو چلانے کا اللہ نے فیصلہ کیا. بہت بڑی خامی مسلمانوں میں پڑھنے کی کمی، مطالعے کے ذوق کی کمی بہت بڑی خامی. اور معاف کرنا، جتنے دیندار ہو اتنے ہی کم پڑھتے. آپ وہ امت ہو جس کی تربیت کا آغاز ہوا تھا اقرا پڑھو. یہاں سے ہماری تربیت کا آغاز ہوا تھا، مین گیٹ کے اندر آؤ. اور باقی 1000 سال تک مسلمانوں نے ادھر اندر آؤ، بلندی کے مقامات گاڑی وہیں پہ لگا دینا گیٹ کے اندر. جب ادھر آؤ تو راستہ بنی ہوئی ہے.
پہلی راستہ کریو ہمیں مردوں نے، عورتوں نے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے مختلف موضوعات پر جو تحقیقات کی، جب پہلی مرتبہ اسپیس میں خلابات گئے ہیں، روس کے خلا میں جب گئے ہیں، تو انہوں نے واپس آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور اس صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان سائنسداں ابن رشد کی ایک کتاب ہم کو مل گئی تھی، اسی کتاب کی روشنی میں ہم نے خلائی سفر کی ہمت کی۔ مسلمانوں کی یہ تاریخ رہی ہے، لیکن یہ تاریخ پر ہم لوگ کب تک ناز کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم لوگ بغلے بجاتے رہیں گے؟ پڑھنے کا ذوق بناؤ، دینی کتابیں بھی پڑھو، سائنس کی کتابیں پڑھو، ہسٹری کی کتابیں پڑھو۔ آج میں آپ سے پوچھوں خلافت تحریک کیوں شروع ہوئی تھی، نہیں بتا پائے گا۔ آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم اول کیوں شروع ہوئی تھی، نہیں بتا پائے گا۔ آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم دوم کیوں شروع ہوئی تھی، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ صحابہ ایسے ہیں، ایک سے ایک صلاحیتوں والے لوگ تھے۔ ایک نیا شہر کوفہ نام کا بسانے کا فیصلہ کیا سیدنا عمر نے، تو ایک ٹیم بھیجی مدینے سے اور خط لکھ کر بھیجا کہ میں ان لوگوں کو بھیج رہا ہوں، یہ زمین کی پیمائش کے ماہرین ہیں، آرکیٹیکٹ کے ماہرین ہیں، فن تعمیر کے ماہرین ہیں، یہ لوگ جا کر ٹاؤن پلاننگ کریں گے، اس شہر کی پلاننگ کریں گے، اور میں نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ اس شہر کو دریا کے کنارے بسانا، وہاں بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں اور پانی کی کمی بھی نہیں۔ تو یہ جو دنیاوی شعور ہے، یہ جو دنیاوی سمجھداری ہے، اس کے بغیر کسی قوم کو قیادت سپرد نہیں ہو، بالکل کسی قوم کو قیادت سپرد نہیں ہوگی۔ ایک بار سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت متفکر بیٹھے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں آئے اور کہا امیر المومنین آپ بڑے سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، خیریت تو ہے؟ حضرت عمر نے کہا مغیرہ تم بہت صحیح وقت پر آیا، میں اس سلسلے میں پریشان ہوں کہ کسی عہدے پر اپوائنٹ کرنے کے لیے مجھے کسی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ دو آدمی میرے سامنے ہوتے ہیں، ایک میں تقویٰ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن مینجمنٹ کی اور انتظام کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اور ایک میں انتظام کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تقویٰ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، تو میں کس کو ترجیح دیا کروں؟ اس سوچ میں ہوں۔ حضرت مغیرہ نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ جواب دوں؟ کہا مغیرہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں تم سے، بتاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو اپوائنٹ کریں جس کی انتظامی صلاحیت اچھی ہو، چاہے تقویٰ کچھ کم، اس کے تقوی کی کمی سے اس کو نقصان پہنچے گا اور انتظامی صلاحیت کی مہارت سے امت کو فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے الٹا کر دیا، تقوی والے کو ترجیح دے دی، تو اس کے تقوی کا فائدہ اس کی ذات کو پہنچے گا اور انتظامی صلاحیت میں کمی کا نقصان امت کو۔ تو اس طرح امت کی قیادت کرنے والے علماء تیار کرنا ہمارے مدارس کا یہ مقصد تھا۔ ایسے قائدین چاہیے، ایسی قیادت والے چاہیے۔ آخری خطبہ جو حضرت معاویہ نے دیا، اور میں اسی کا ایک جملہ نقل کر کے اجازت لوں گا، اس آخری خطبے میں اپنے انتقال سے پہلے بیماری کی حالت میں شدید بیمار تھے، وہ ان کے جسم میں ایک تھوڑا نکل آیا تھا اور وہ سمجھ گئے کہ میرا مرض وفات ہے، تو انہوں نے آخری خطبہ دیا۔ اس میں جو دعا مانگی انہوں نے، اللہ اکبر، اس میں ایک دعا یہ مانگی، اللہم انی قد احببت لقاءک فاحب لقائی۔ اے اللہ، میں آپ کے پاس حاضر ہو کر آپ سے ملاقات کے لیے بے چین ہوں،
آپ بھی میری ملاقات کو پسند فرما لیں۔ ایسا انسان اس لائق ہے کہ اس کے اوپر تنقید کی جائے۔ اللہ کے بندو، سارے صحابہ، ساری صحابیات اس پورے دور میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جس پر پڑ گئی، ایمان کے ساتھ اس کا ظاہر باطن چمک اٹھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی تاریخ کو بلا کسی تفریق کے پڑھے اور ان سازشوں سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، جو اس وقت امت میں پھوٹ ڈالنے کے لیے جانے انجانے میں کوششیں کر رہی ہیں۔ میں منتظم حضرات کا، داعی حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور معذرت کرتا ہوں کہ مجھے ابھی فوراً ریلوے اسٹیشن جانا ہے، کیونکہ مجھے ابھی فوراً سفر کرنا ہے۔ کاش کہ میں دیگر فاضل مقررین کی فاضلانہ خطابات کو بھی سن سکتا۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔